بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل، میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی فی الحال ایسا تنظیمی عہدہ بھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اب شیئر کرنی چاہیے اور ہمیں بات کرنی چاہیے اس پہ پارٹی کی بہتری کے لیے۔ کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں سوائے ایک آدھ کو جماعت اسلامی کو چھوڑ کے، کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے وہ سیاسی جمہوری کلچر جو ہے فروغ نہیں دے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک عرصہ دراز سے جو ہے ہماری عوام کا ایک مزاج ہے، اس کو جو ہے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مد نظر رکھتی ہیں اور اس کے حساب سے فیصلے اور پالیسی ترتیب دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سندھ میں اگر کسی وڈیر یا جاگیردار کو اگر آپ تنظیم حوالے نہیں کریں گے تو پارٹیوں کا یہ سوچنا ہے کہ وہ پارٹی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے پنجاب کی ایک اپنی سیاست ہے، وہاں پہ اگر آپ جاگیرداروں زمینداروں کو اور چودھریوں کو یا الیکٹیبلز کو آپ شامل نہیں کریں گے تو سیاسی پارٹی سمجھتی ہیں کہ آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ سوچ غلط ہے۔ کسی نہ کسی کو تو اس کو چینج کرنا ہے۔ ابھی پنجاب کے اندر جیسے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، وہ صرف خانہ پوری ہوتی ہے، مذاق ہوتی ہے۔ نون لیگ نے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کرا، جبکہ سب کو پتا تھا کہ کون جو ہے اس کا چیئرمین بنے گا، کون صدر بنے گا، کون جو ہے نائب صدر بنے گا یا چیف آرگنائزر بنے گا، سب کو پہلے سے پتا تھا۔ لیکن خانہ پوری کرنے کے لیے وہ چیزیں کرائی جاتی ہیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے ہم لوگ آئے اس میں، اور اسٹیٹس کو کے خلاف ہم نے جو ہے اعلان جنگ کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں۔ 2013 میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا یہی نعرہ تھا کہ ہم اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، لیکن ہوا کیا کہ ہم اسٹیٹس کو کا حصہ بنتے چلے گئے۔ ابھی اسد عمر صاحب کا جو کل انٹرویو اس پہ بھی کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو ہے تنقید کر دی یا پارٹی پالیسیز کے خلاف بیان دے دیا۔ دیکھیں، جمہوریت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت آئے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کے اندر جمہوریت لانی پڑی، اور جمہوریت کے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے اپنی مرضی کی قیادت چنتے ہیں، ٹھیک ہے، ووٹ کے ذریعے سے۔ دوسری بات، جمہوریت میں تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تنقید کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اسد عمر نے یا کوئی بھی دیگر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تنقید برداشت نہیں کرتی، جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، اگر کوئی ان کا جیسے مفتاح اسماعیل نے جو ہے کھل کے پالیسیز کے خلاف بات کری تو اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ ابھی جو ہے لطیف کھوسہ جو ہے وہ اگر کسی اپنے مخالف جماعت کے سربراہ سے مل لیں یا وہ پارٹی پالیسی سے کوئی ہٹ کے بیان دے دیں تو ان کی بھی رکنیت معطل کر دی گئی۔ تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر ابھی تک جمہوریت نہیں آ سکی ہے، لیکن ہم چاہتے کیا ہیں؟ ملک میں جمہوریت۔ تو جب پہلے جو چیز آپ اپنے پارٹی کے اندر نہیں پریویل کروا سکتے، اس کو پروان نہیں چڑھوا سکتے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے، تو آپ ملک کے اندر کیسے جمہوریت لے کے آ سکتے ہیں؟ صرف ایک بھائی جماعت اسلامی ہے جس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے شورا جو ہے سلیکٹ کرتی ہے ان کا امیر کو۔ پوز کرنا۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک شورا کے ذریعے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ان کی شورا جو ہے ان کا امیر یا چیف آرگنائزر یا پریزیڈنٹ جو بھی اس کو کہہ لیں پارٹی کا سربراہ، اور یہ بالکل نچلی سطح تک جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ تو اچھی بات، ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور عمران خان نے جو ہے 2012-13 میں اس کا بہت اچھا تجربہ بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں پھر جسٹس وجی الدین نے ایک رپورٹ بھی پیش کری۔ اگر اس رپورٹ پہ امپلیمنٹیشن یعنی سزا اور جزا اس دن اگر ہو جاتی تو آج یہ جو ایک استحکام پارٹی ہے یہ نہیں بن پاتی۔ تو مستحکم یا استحکام پارٹی جو بھی جہانگیر ترین نے بنائی، اگر جسٹس وجی الدین کی رپورٹ پہ فیصلہ ہو جاتا تو آج اس کی نوبت نہ آتی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی ناکامی کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ وہاں سزا اور جزا کی بات نہیں ہوتی، وہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا پاورفل ہے۔ اگر پاورفل ہوتا ہے تو وہ بچ کے نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی کارکن ہوتا ہے یا چھوٹے لیول کا ہوتا ہے اس کی رکنیت معطل کر دی جاتی ہے یا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن سچ سننے کی برداشت کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی، اور انٹرا پارٹی الیکشن بہت ضروری ہے۔ خان صاحب جو یہ ابھی جو پورے سینیریو خاص کر کے ایک سال کے اندر جو اتار چڑھاؤ آیا ہے پارٹی کے اندر، خان صاحب سب سے زیادہ ریلائی کر رہے تھے سپورٹر پہ اور ووٹر پہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کمیٹڈ ووٹر ہے،
وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، نہ ہلے گا۔ سپورٹر اور کارکن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ووٹر میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ان تینوں چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے۔ سپورٹر الگ چیز ہے، ورکر الگ چیز ہے، ووٹر الگ چیز ہے۔ ووٹر آپ کا 5 سال میں ایک دفعہ میں کام میں آئے گا، یا بائی الیکشن میں کام پہ آئے گا۔ اچھا، سپورٹر جو ہے وہ آپ کی ایک ٹرینڈ کا تو حصہ بن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مارے نہیں کھائے گا، نہ وہ آپ کے لیے جیلے کاٹے گا، مشکل وقت میں بھاگ جائے گا وہ۔ کارکن جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، وہ اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر کارکن واقعی آپ کارکن چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہو، تو ایک تو اس میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو۔ دوسرا، جو سب سے زیادہ جو سرمایہ دار یا الیکٹیبل جو ہیں وہ ہائی جیک کرتے ہیں پارٹی کو، وہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پارٹی میں کوئی فنڈز کا سسٹم نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک فنڈز کا سسٹم اس میں قائم کرنا پڑے گا کہ فائنینس سیکرٹری ہو باقاعدہ، اس میں فنڈ ریزنگ کی جائے، اور ایک اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کر کے وہ سینٹرل سے ڈویژن سے جو ہے ڈسٹرکٹ اور تک لیول تک آئے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے اس کی جو ہے ہر مہینے اس کی جو ہے آڈیٹنگ ہو۔ اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اب کسی بھی تنظیم میں آپ ایک تو آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ آپ بلیک میل نہیں ہوں گے کسی بھی پیسوں کی وجہ سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، وہ بولتا ہے مجھے پارٹی میں عہدہ بھی دو اور ٹکٹ بھی دو، تو اس میں بلیک میل ہوتی ہے پارٹی۔ لیکن جب آپ کا فنڈ کیونکہ خود جنریٹ کر رہے ہوں گے اور خود یوٹیلائز آپ نے ان کے ذریعے سے کروانا ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اچھی اور نیک لیڈرشپ ملے گی، آپ بلیک میل نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اس کو یوٹیلائز کس طریقے سے کرتی ہے فنڈ کو۔ اگر وہ کرپٹ ہوگی تو آپ کو اسی وقت ہی پتہ چل جائے گا، چھوٹے عرصے کے اندر اور کم نقصان کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیڈرشپ کرپٹ ہے، بنسبت کہ اس کے کہ وہ آپ اس کو کوئی مین گورنر اس کو بنائیں، وزیر اعلیٰ اس کو بنائیں، یا جیسے کہ وہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اس کو بنایا آپ نے، یا دیگر جتنے بھی منسٹر آپ کو بنایا، اس کے بعد وہ قوم کو دھوکہ دے کے جائے، پارٹی کو نہیں دھوکہ دیتا وہ۔ جتنے بھی اگر کسی نے آپ نے عمران اسماعیل کو بنایا یا اس کو بنایا، تو اس نے قوم کو دھوکہ دیا، اس نے قوم کا نقصان کیا، اس نے پارٹی کا نقصان نہیں کرا اتنا۔ تو کیونکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان کے اوپر، عمران خان اب کسی کو بھی بنا رہا ہے تو لوگ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ 2 سال 3 سال یا 5 سال بعد وہ قوم کا نقصان کر کے جائے گا، تو وہ عمران خان کا یا پارٹی کا نقصان اتنا نہیں جتنا وہ قوم کا نقصان ہوگا۔ تو ان چیزوں پہ فوری عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے 1 سال جو ہے عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے لگایا، بہت اچھی انہوں نے چیزیں کری، جارحانہ پالیسی اپنائی، لیکن اگر وہ 1 سال صرف 1 سال اس تنظیم کے اوپر لگاتے کہ تنظیم کو مجھے کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے اور اس کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس کی مثال ایک شوکت خانم کی موجود ہے۔ اسی شوکت خانم کو عمران خان نے ایک مثالی ادارہ بنایا۔ وہ کیوں بنایا؟ میرٹ پہ فیصلے ہوئے۔ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ عمران خان کرتا ہے، لیکن اس فنڈ پہ اختیار عمران خان کا نہیں ہے، اور نہ فیصلوں پہ اختیار عمران خان کا۔ اس کے لیے ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ بورڈ فیصلے کرتا ہے میرٹ کے اوپر۔ یہی سمپل آپ جو ہے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں اپنی پی ٹی آئی کے اندر۔ اس میں فنڈ ریزنگ آپ کریں یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھے ہیں ان کو بولیں پارٹی پہ نہیں، نظریے پہ آپ فنڈنگ کریں گے، اور جو پیسے جمع ہوں گے وہ اس کا اختیار جو ہوگا وہ بورڈ کے اوپر ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اس پہ آڈیٹنگ آپ کریں، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آپ کا ہوگا، لیکن با اختیار بنانا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک محنتی، ایک ایماندار اور ایک ٹیلنٹڈ آپ کا ورکر جو صدر بننے کا اہل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ آگے آئے گا۔ وہ آگے آئے گا تو اس سے آپ کے لیے اچھے منسٹر، اچھے گورنر، یعنی اچھی ٹیم آپ کو جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 200 لوگ چاہیے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ 200 لوگ ڈھونڈنے میں ہم اس لیے ناکام رہے کہ وہ سارے جو سرمایہ دار طبقہ، وہ وڈیرا جاگیردار، وہ حاوی ہو گئے، اور آج تک حاوی ہیں وہ۔ جب تک کہ ہم اس طبقے کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تبدیلی جو ہے وہ غریب آدمی لے کر آئے گا، مڈل کلاس آدمی ایک تبدیلی لے کے آتا ہے۔ جیسے MQM نے مڈل کلاس پہ بہت زبردست طریقے سے کام کیا، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے منشور سے ہٹ گئے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو ایک مڈل کلاس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں واقعی تبدیلی لانی۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر اور تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور تنظیم کو مضبوط کریں۔ جتنا فوکس آپ کر سکتے ہیں آپ تنظیم کے اوپر کریں، تمام چیزوں سے خود کو الگ کر لیں فی الحال جب تک الیکشن، اور الیکشن ویسے بھی اب تھوڑے عرصے میں ہونے والے۔ پھر یہی سارے لوگ اگر آپ نہیں کر سکے کام، تو پھر یہی ساری آپ کھیپ ایک اور تیار کر دیں گے، فیصل واڈا جیسی، عمران اسماعیل جیسی، علی زیدی جیسی،
یہ ایک لمبی ایک کھیپ آپ تیار کر دیں گے اور وہ ہم سے امید لگانا تو بیوقوفی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا، اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں اپنا تجزیہ دوں، اپارٹ کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے میں نے الیکشن لڑا، میں اس کا حصہ ہوں. میں وہ بات کروں گا جس سے ملک کی بہتری ہو، جس سے پاکستان تحریک انصاف میں بہتری ہو سکتا ہے میری باتیں بری لگیں، ہو سکتا ہے میری باتیں کڑوی لگیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا جس سے ہماری تنظیم میں بہتری آئے اور ہمارے ملک میں بہتری آئے. اور اگر کڑوی باتیں برداشت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہماری پارٹی میں یا کسی بھی ہماری سیاسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. تو ایسی پارٹیوں کو ہمیں رد کرنا چاہیے جو جمہوریت کی بات تو کرتی ہیں پر جمہوریت ان کو اندر پارٹی کے اندر برداشت نہیں ہوتی. بہت شکریہ.